بچپن سے ہی ہم نے سنا کہ جن ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے تھے تو جن کو ایک ڈراؤنی شکل میں، ایک خوفناک حالت میں، ایک پوری ایسی طاقتور دنیا میں ہم نے بچپن سے سنا کہ جن ہوتے ہیں اور جنات کا وجود ہے۔ بچپن میں سنا، اندھیرا ہوتا تھا تو یہی نظر آتا تھا کہ جن ہوتے ہیں، لہذا اندھیرے میں جنات ہوتے ہیں۔ بعد میں احساس ہوا نہیں، اجالے میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ کہا رات کو جنات ہوتے ہیں، پتہ چلا نہیں دن کو بھی ہوتے ہیں۔ کہا اجاڑ گھر میں جنات ہوتے ہیں، پتہ چلا نہیں ہنستے بستے گھر میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ کہا قبرستانوں میں جنات ہوتے ہیں، پتہ چلا نہیں قبرستانوں کے علاوہ بھی جنات ہوتے ہیں، جہاں انسانوں کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں زندہ انسان رہتے ہیں وہاں بھی جنات ہوتے ہیں۔ جنات کی ایک پوری دنیا ہے، جنات کا ایک پورا نظام ہے، جنات کا ایک پورا جہان ہے۔ ایسا نہیں، جنات کی ایک پوری دنیا ہے، ایک جہان ہے، ایک پورا نظام ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کا نظام چلے گا۔ ضروری نہیں ہمیں وہ نظر آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے۔ پھر ان کے پیشے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر ان کی غذائیں ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کون سی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ صدیوں سے ہم جنات کی دنیا سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ صدیوں سے نہیں، یہ ہزاروں سالوں سے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے یہ مخلوق رہ رہی ہے، اور ہزاروں سالوں سے نہیں، یہ لاکھوں سالوں سے ہیں، اور لاکھوں سالوں سے یہ مخلوق رہ رہی ہے، اور آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی۔ جب تک اس عالم کا وجود ہے، اس دنیا کا وجود ہے، یہ مخلوق ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے اس کا وجود رہے گا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں، ہر فرد کی چاہت ہے میں اس کو دیکھوں کہ یہ ہے کیا اور ہے کیسے، آخر اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے تھے تو صحرا میں بھی وہ ان کی اپنی گاڑی ہوتی تھی، وہ ساتھ جاتے تھے، تو کہنے لگے کہ کوئی جنات کی محفل، بات کو مختصر بتا رہا ہوں، تو جنات کی محفل میں ایک دعوت میں اسے لے گئے، خوب کھلایا پلایا، تو پھر وہ جنات کی کہانیاں سناتا تھا، تو اس کو بہت سے لوگ اس کے نام کے ساتھ جناتی کہتے تھے کہ جنات نے مجھے یہ کھلایا، یہ پلایا، مجھے اپنا مہمان بنایا، اور مجھے کہا کہ فلاں نے بھیجا ہے، ان کے آپ مہمان ہیں تو ہمارے بھی مہمان ہیں۔ ہمارے رحیم یار خان کے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں یہاں صحرا میں شکار میں آیا تو والد بھی ساتھ تھے، تو وہاں ایک ٹیلے، اور ٹیلے جو میدان ہوتے ہیں ان کو ڈہر کہتے ہیں، میدان، تو وہاں ایک شادی والا ڈہر، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے وہ جگہ باقاعدہ بتائی، لگے یہاں شادی ہو رہی تھی، بڑی دھوم دھام تھی، کھانے تھے، چیزیں تھیں، تو کہا میرا اونٹ جو ہے بدکنا شروع ہو گیا، کیونکہ اونٹ کو نظر آتا ہے، جانور کو جنات ہم سے زیادہ نظر آتے ہیں، اور جانور کا ادراک، احساس ہم سے زیادہ ہے۔ جانور کو جنات نظر آتے ہیں، اور جانور کو قبر کا عذاب یا ثواب نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں قبر کا عذاب اور ثواب نظر نہیں آتا کہ اس صاحب قبر پہ رحمت ہو رہی یا عذاب ہو رہا، جانور کو اس کا پتہ چلتا ہے، اور جانور کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میرا اونٹ بھی دکنا شروع ہو گیا، تو آئے، تو کہا آپ آئے ہیں، تو انہوں نے ایک تانبے کا تھال بھر کے چاولوں کا دیا،
کہ آپ آئے ہیں تو آپ بھی ہماری دعوت میں شامل ہوں. تو کہا کہ وہ میں تھال لیا اور میرا اونٹ دوڑا وہاں سے اور کہا کہ ہم نے چاول کھائے، وہ تھال آج تک ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے جنات کی شادی کھائی. ہم نے سنا تھا کہ یہ جو بگولا ہوتا ہے ہوا کا، یہ جنات ہوتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کسی دوسرے کو، جب ہوا کا بگولا ہو تو جنات کی شادی کی بارات جا رہی ہوتی، تو اس میں اگر تو خط لکھ کے ڈال دے، کوئی کاغذ ڈال دے بگولے میں کہ شادی مبارک ہو، تو تجھے بہت چیزیں کھلائیں گے. اس نے ڈال دیا، اس کو واقعی کھلایا، بہت کو کھلایا، لذیذ کھانے، لذیذ چیزیں کھلائیں. ایک دفعہ پھر بگولا جا رہا تھا تو اس نے بگولے کے اندر پھر لکھ کے ڈال دیا. وہ تو شادی نہیں تھی، وہ تو جنازہ تھا. انہوں نے کہا شادی مبارک ہو. ان کو آیا غصہ، ہماری عزیز فوت ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں مبارک ہو. انہوں نے اچھی خاصی سزا دی، 2-4 ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں. ایک وجود ہے. میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. حضرت ایک بندے کے اوپر پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر جناتی اثر تھا، جادوئی جناتی اثر. ایک چوہا آتا تھا تو حضرت جو ہے اس کو ایسے کر کے بھگاتے تھے، پھر چوہا بھاگ جاتا تھا. موٹا چوہا تھا. پھر آتا تھا، پھر حضرت ایسے. تو مجھے دیکھ کے نہ معلوم میرے دل میں کوئی بے یقینی آئی تھی. مجھے یاد نہیں ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اپنے مرشد کے بارے میں مجھے بے یقینی آئی ہو، وسوسہ آیا ہو، شک آیا ہو. تو مجھے پکڑ کے انگلیوں کے درمیان ایسے دکھایا، انگلیوں کے درمیان ایسے دکھایا مجھے. تو وہ تو چوہا نہیں تھا. تو فرمانے لگے کہ یہ چوہا جن چوہے کی شکل بن کے آ رہا اور مجھے میرے ذکر سے کی یکسوئی سے ہٹا رہا. یہ ذکر کی یکسوئی، ذکر کی توجہ، ذکر کا دھیان. دوسرے لفظوں میں اکثر ایک لفظ کہا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے. مجھے میرے ذکر سے، میری توجہ سے، میرے دھیان سے ہٹا رہا. مجھے میرے ذکر سے، میری توجہ سے، میرے دھیان سے ہٹا رہا. تو اس لیے میں نے اس چوہے کو دور کیا. یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں ذکر بھی کروں اور اس کا دھیان نہ ہو. جب ذکر کا دھیان ختم ہو جائے اور اس کی یکسوئی ختم ہو جائے تو ذکر کے اندر طاقت نہیں رہتی. ہماری زندگی میں جنات کا عمل دخل کتنا ہے؟ بیماریوں کی شکل میں، حادثات کی شکل میں. رزق کم ہو گیا، رزق زیادہ ہو گیا. کیا رزق ہمیں جنات دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ ہم نے معیشت کو تقسیم کیا، نحنو قسمنا بینہم. ہم نے معیشت کو تقسیم کیا ہے، ہم نے رزق کو تقسیم کیا ہے. اور یہ تقسیم عرشوں سے ہے. کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی سے لے لیا، کسی کو نواز دیا. میں عید کے 2-4 دن بعد ایک جگہ سے گزر رہا تھا. سڑک انہوں نے کشادہ کی، آگے کی ساری عمارتیں ختم ہو گئیں، پیچھے کی عمارتیں ظاہر ہو گئیں. تو میں نے کہا اس کا نظام چلا. آگے والوں کا کمرشل نظام تھا، وہ ختم ہو گیا. پیچھے والے اب مالدار ہو گئے، ان کی عمارتیں کمرشل، ان کی جائیداد قیمتی بن گئی. اس کی تقسیم ہے، کس کو اٹھا کے فقیر بنا دے، کسی کو شہنشاہ بنا دے. جنات کا اس میں بہت زیادہ دخل ہے. جنات کا کچھ نظام عالم ہے جو اللہ پاک جنات کے ذریعے چلاتے ہیں. کچھ نظام عالم ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کے ذریعے چلاتے ہیں، جن کو رجال الغیب کہتے ہیں. ایسے بندے جو رجال الغیب ہیں، ان میں غوث ہیں، ان میں کتب ہیں، ان میں ابدال ہیں، ان میں ابرار ہیں،
ان میں ولی ہیں، مختلف نام ہیں۔ نظام عالم اللہ پاک اپنے بندوں کے ذریعے چلاتا ہے، نظام عالم اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے۔ کیا میرا رب عاجز ہے جو فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے؟ یہ فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے، یہ فرشتہ پانی والا ہے، یہ فرشتہ ہوا والا ہے، یہ فرشتہ وحی لانے کے لیے جبریل ہیں۔ میرا رب عاجز نہیں، میرے رب نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، فرشتوں کو نظام چلانے کے لیے، فرشتوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے رکھا ہے، جنات کو اللہ نے رکھا ہے، کہ جنات اور انسان کیسے اس اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا سے یہ نظام چلاتے ہیں، اور کہاں عروج آتا ہے، کہاں زوال آتا ہے۔ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اپنے تخت پہ اور اپنی چھت پہ، تو آیت آئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ہم ملک دے دیں، ہم ملک لے لیں، ہم عزت دے دیں، ہم عزت لے لیں، اور اگر کسی کو دیتے ہیں تو پھر بغیر حساب دیتے ہیں، حساب نہیں لیتے۔ یہ پڑھ رہا تھا، خیال آیا اتنا بڑا بادشاہ، اتنے خزانے، اتنی مملکت، اتنا عروج، نسل در نسل بادشاہ ہوں، تو مجھے کچھ وقت تو لگے گا زوال آنے میں۔ بس یہ خیال آیا تو دیکھا کہ محل کی چھت پہ بہت بڑا پرندہ بیٹھا ہے، اور اس کی پنجوں کے ساتھ خوبصورت ریشمی رسے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے اتنا خوبصورت پرندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اگر میں اس کو پکڑ لوں اور اپنے پاس رکھوں تو میرے محل کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا، اور پھر پکڑنے کے لیے رسے بھی ہیں۔ تو بادشاہ خاموشی سے ان رسوں کی طرف گیا اور ان کو پکڑ کے ہاتھ ڈالا اور مضبوطی سے اس کو کھینچا، لیکن وہ بادشاہ کی کھینچ سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ ایک دم اڑا تیزی سے اور بادشاہ کو بہت اونچا لے گیا، اور محل سے بھی آگ لے گیا۔ اب چھوڑتا ہے تو نیچے موت ہے۔ اڑتا گیا، اڑتا گیا، اڑتا گیا، اڑتا گیا، حتیٰ کہ سمندر آ گیا، اور سمندر سے آگے ایک جزیرے میں جا کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کوئی وقت نہیں گزرا زیادہ، جب جزیرے میں چھوڑا تو ایک دم آنسو ہے کہ مولا میں تیری طاقت کو سمجھ نہیں سکا تھا، تو نے اپنی طاقت کا کرشمہ اتنا پل میں دکھا دیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ہم ملک دے دیں، اس کے ملک میں زوال دے دیں، اس کے ملک میں زوال دے دیں۔ اب اس جزیرے میں پھرنے لگا کہ زندگی کہاں ملے، پھرتے پھرتے دیکھا تو کچھ لوگ ہیں، ان کی جھونپڑیاں ہیں، وہاں پہنچا اور نہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے ان کو خادم رکھ لیا، غلام رکھ لیا، نوکر رکھ لیا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں، آج ہی کے دن میں یہ وہ تھا بادشاہ جس کے غلام ہی غلام تھے، اور آج ہی کے دن میں خود غلام بن گیا۔ تو ایک دفعہ ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو قرآن کہاں مجھے آتا ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچا بے ہوش ہو گیا۔ اس آیت کی عظمت، اس آیت کی ہیبت، اس آیت کی قدرت، اس آیت کا جلال و جمال، کمال برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہے، تو پھر اپنی کہانی سنائی کہ میں ایک مملکت ہے، ایک ریاست، اس کا بادشاہ، اور میں ایسے ویسے بادشاہ تھا، ایسے بادشاہ تھا، اور اسی طرح میری حکومت تھی، اس طرح میرا اقتدار تھا، اس طرح میری کائنات اپنی ایک دنیا تھی۔ پل بھر میں زوال دے دیتا ہے، پل میں عروج اور کمال دے دیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا جنات سے تعلق تھا،
تعلق یوں بنا، بغداد کا بادشاہ تھا کہ وہ بیٹھ کے روزانہ سوتے وقت 1000 درود پاک پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا کہ کچھ دائیں بائیں سائے ہیں، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے محسوس ہو رہا کہ وہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ درود پاک کی اسے آواز آنا شروع ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ درود پاک کی خوشبو ہے۔ اس طرح ہر خوشبو ایک اپنا ذائقہ، ایک اپنا حسن رکھتی ہے۔ جو بھی بندہ خوشبو لگائے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح ہر درود اپنا حسن، اپنا ذائقہ اور اپنی خوشبو رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے ساتھ جنات آتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جنات کی اس سے کلام شروع ہوا، اس سے گفتگو شروع ہوئی، جنات کی کلام شروع، گفتگو شروع ہوئی جنات کی۔ تو اس نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم جن ہیں۔ تو کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا ہم تجھے نہیں جانتے، یہ جو تو درود پاک پڑھتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو کہا کہ درود تو سارے پڑھتے ہیں، کہا جو درود تو پڑھتا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے سارے درود پڑھتے ہیں، ہر درود کا نور ہے، لیکن ہمیں یہ درود پسند ہے، ہمیں یہ۔ کہا وہ کون سا؟ کہا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یہ درود ہمیں بہت پسند ہے، تم یہ پڑھتے ہو تو ہم نے تمہیں ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا دائیں بائیں ڈھونڈا۔ یہ درود پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے، آپ یہ درود پڑھتے ہیں، اب جب بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو پوچھا تم کتنا پڑھتے ہو؟ کہا ایک ہی نشست میں کبھی 3 لاکھ پڑھتے ہیں، کبھی 4 لاکھ پڑھتے ہیں، کبھی 5 لاکھ پڑھتے ہیں۔ کہ میں تو 1000 پڑھتا ہوں۔ کہا کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق پڑھتے ہیں، اب اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ کہا کہ آپ کے ہاں اس درود کا کیا مقام ہے، کیا وقار ہے، کیا اس عظمت ہے؟ کہا کہ اس درود کے پڑھنے والے سے اللہ اسی وقت راضی ہو جاتا ہے، اور اس سے راضی ہو کے قیامت تک راضی رہتا ہے، موت تک راضی رہتا ہے، قبر میں راضی رہتا ہے، حشر میں راضی رہتا ہے۔ خاتمہ جب ایمان پہ ہوتا ہے، خاتمہ جب آخر میں ہوتا ہے تو ایمان پہ ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، و ترضی، راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، ان کو کوئی پانی پلائے، کوئی خدمت دے تو وہ ایک دعا کرتے تھے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ اتنی بڑی دعا ہے، قیامت کے دن جنتیوں کو جنت مل جائے گی، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، یا اللہ اب باقی رہا کیا؟ سب کچھ تو نے جو دیا مل گیا، ہر چیز ہمیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میں وہ چیز دیتا ہوں جو تم سن کے حیران ہوگے، میں تم سے راضی ہو گیا، ایسا کہ آج کے بعد ناراض نہیں، میں تم سے راضی ہو گیا، ایسا کہ آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، ترضی لہ۔ اور کہا ان جنات نے کہا، بغداد کے اس بادشاہ کو ان جنات نے کہا کہ اس درود کے پڑھنے والا سے فرشتے راضی ہوتے ہیں، فرشتے راضی ہوتے ہیں، اور اس درود کے پڑھنے والے سے انبیاء راضی ہوتے ہیں، اور اس درود کے پڑھنے والے سے اہل بیت صحابہ راضی ہوتے ہیں، اس درود کے پڑھنے والے سے صحابہ، اہل بیت، انبیاء، اور اس درود کے پڑھنے والے سے خود درود راضی ہوتا ہے۔ درود کیسے راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا،
قبر میں جائے گا تو ایک بہت بڑا نظام ہوگا، وہاں ایک شخص دائیں بیٹھا ہوگا اور جو اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوگا، اور اس کے بعد سے وحشت ہٹ جائے گی، خوف ہٹ جائے گا، تاریکی ختم ہو جائے گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اجالا ہی اجالا ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، ہر چیز اس کی زندگی میں بہتر نہیں بہترین ہو جائے گی، ہر چیز لاجواب ہو جائے گی۔ تو اس بندے سے پوچھے گا کون ہو، کون ہو تو یہ کہے گا میں وہ درود ہوں جو اٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھتا تھا، میں وہ درود ہوں۔ تو نے دنیا میں مجھے نہیں بھولا، اب میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ تو دنیا میں مجھے دور نہیں رکھا، میں تجھ سے دور نہیں ہوں گا۔ درود راضی ہو گیا۔ اب اس واقعے کے بعد سمجھ آئی، جن نے بتایا کہ اس بندے سے خود درود راضی ہو گیا، اس بندے سے انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، اللہ کے نیک صالح بندے راضی ہو گئے۔ جو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، میں پھر کہوں گا اپنا ہر درود کا اپنا نور ہے۔ میں صرف ایک درود کی فضیلت جنات کے واقعات کے ضمن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک واقعے کی فضیلت۔ اور پوچھا اور کوئی فائدہ؟ کہا نعمتیں اس سے راضی ہوں، نعمتیں اللہ سے تقاضا کرتی ہیں، وہ نعمت رزق کی نعمت ہے، وہ دولت کی نعمت ہے، وہ بیٹوں کی نعمت ہے، وہ صحت کی نعمت ہے، وہ برکت کی نعمت ہے، وہ شفا کی نعمت ہے، وہ عطا کی نعمت ہے، وہ خیریں، نعمتیں اس سے راضی ہوتی ہیں، اور نعمتیں اللہ سے مطالبہ کرتی ہیں، یا اللہ ہمیں اس بندے کی طرف بھیج، اور یہ بندہ ہم سے مستفید ہو، استفادہ کرے، یعنی ہم نعمتوں سے یہ بندہ مالا مال ہو اور ہم خوش ہو جائیں۔ جس طرح نیک بندے کے لیے روز جنت مانگتی ہے کہ اللہ اس کو میرے پاس بھیج، جس طرح بدکار کے لیے روز جہنم مانگتی ہے یا اللہ اس کو میرے پاس بھیج، جس طرح قبر نیک بندے کو مانگتی ہے اور بدکار سے کہتی ہے اللہ مجھے دور رکھ، یا پھر عذاب قبر کہتا ہے کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے، یہ جنات بتا رہے ہیں بغداد کے بادشاہ کو، جو 1000 بار روز یہ درود پڑھتا تھا، میں واقعہ وہاں سے شروع کیا میں نے، وہ کہتے ہیں نعمتیں اس بندے کا انتظار کرتی ہیں، اس پر فدا ہو جاتی ہیں، اور نعمتیں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بندے کے پاس بھیج، ہم اس کے پاس جائیں، اور اس بندے کے پاس جا کر نعمتیں اس پہ فدا ہوں، اور نعمتیں جب اس پہ فدا ہوں تو یا اللہ تو خیریں ان نعمتوں کے ساتھ ہمیں بھیج، اور پھر نعمتیں آتی ہیں۔ کہا اور کیا ملتا ہے؟ کہا زمین کے خزانے ابلتے ہیں اور ان میں ہلچل ہوتی ہے، زمین کے نیچے خزانے پڑے ہیں، وہ قیمتی خزانے ہیں جو اللہ نے زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، ہم ان کو معدنیات کہتے ہیں، ہیرا سونا کہتے ہیں، جواہرات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ جب تو ان سے راضی ہو گیا تو اب نعمتیں بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم راضی ہیں، اور وہ خزانے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم خزانوں کو بھیج اور ہم اس کی خدمت کریں، ایسی خدمت کریں کہ اس کی دنیا بھی جنت بن جائے، آخرت بھی جنت بن جائے، پھر دنیا حسنتم، دنیا جنت بن جائے، دنیا جنت بن جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا میرا جو درود پاک میں نے پڑھا ہے، میرے اس درود کی تاثیر ملی ہے کہ ساری زندگی مجھے ہوئی
میں ساری مصروفیت کے باوجود 1000 بار یہ درود آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو کہا ہاں اس کی تاثیر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا جاؤ بغداد کے دریا دجلہ میں اور جا کے اس دریا سے کہو، دریا اس دریا سے کہو کہ دریا ہمیں راستہ دے دے اور مجھے تیرے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے اندر جگہ دے دے. بس یہ 2 چیز کہنی ہے، 2 چیزیں کہنی ہے. مجھے راستہ دے دے اور مجھے تیرے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے اندر جگہ دے دے. تو بادشاہ اسی وقت چل پڑا. اس نے جا کے دریا سے کہا آج تو ہمارے دریائی سمٹ گئے، ہمارے دریا نہریں بن گئی، ہمارے دریا نہیں رہے. تو دریا سے کہا کہ دریا مجھے راستہ دے دے، میں نے تیرے اندر رہنا ہے. ایک پل میں دیکھا کہ کشتی آ کے سامنے کھڑی ہو گئی. یہ کشتی میں بیٹھ گئے اور خود بخود چلنے لگے. این دریا کے درمیان میں دیکھا تو ایک چبوترا تھا، ایک اونچی جگہ پتھر کی بنی ہوئی تھی. یہ وہاں اترے، اس کے ساتھ سیڑھیاں جا رہی تھی نیچے، سیڑھیاں جا رہی تھی. سیڑھیاں اترے تو اندر ایک دنیا تھی، کائنات تھی، ایک نظام تھا. ایسے پتا چلتا تھا کہ یہ دریا نہیں ہے، یہ ایک اور جہان ہے. وہاں گئے تو وہاں استقبال ہوا، مرحبا ہوا، لوگوں نے کھانے دیے، محبتیں دی، بچھونے دیے، پیار دیے. کہا کہ ہمارے پاس رہیں. کہا نہیں میرے اوپر. صبح میں نے پھر اپنے حکومت اور ریاست کے معاملات دیکھنے ہیں، غریبوں کی داد رسی کرنی ہے، میں نے واپس جانا ہے. تو کہا کہ آئندہ جب بھی آپ آئیں اس درود کو 7 بار 11 بار پڑھیں، آپ کو ہم مہمانی بھی دیں گے، محبت بھی دیں گے، پیار بھی دیں گے، اور آپ جتنا عرصہ رہنا چاہیں یہ سارے آپ کے خادم ہوں گے. تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہمارا ایک جہان اور جہان ہے، اور اس جہان کا تعلق اس درود کے ساتھ ہے. اس درود کا خود ایک جہان ہے، اس درود کا خود ایک نظام ہے. اس درود کے ساتھ کچھ کائنات کی باتیں، کائنات کے راز، کائنات کی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس درود کے ساتھ. اللہم صلی علی، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. اکبر بادشاہ کے شاہی معالج تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا تالاب بنوایا. پہلے بہت بڑا محل بنایا چھوٹا سا، پھر اس کے ارد گرد تالاب بنوایا اور اس میں اتنا پانی ڈلوایا کہ وہ محل پانی میں ڈوب گیا. ایک چھوٹا سا محل بنایا، پانی میں ڈوب گیا. بادشاہ سے کہا آپ محل میں جا کے میرے مہمان بنے. بادشاہ پانی میں گیا تو کپڑے بھیگ گئے. جب محل میں گیا تو پانی ارد گرد تھا، کوئی شیشہ، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پر پانی اندر نہیں آ رہا تھا. اس دور کے یہ طلسمات تھے. آج سے 3-4 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں. 3-4 صدیاں طلسمات تھے. لیکن جو اس درود کے کمالات، برکات اور تاثیر ہے جو جن نے بیان کی، تو انہوں نے پوچھا کہ اور کوئی فائدہ کیا ہے؟ کہا تو یہ درود پاک پڑھ کے ہم جنات کو ہدیہ کرتا ہے اور مسلسل ہدیہ کرتا ہے، ہم اس کی اور اس کی نسلوں کے ممنون ہوتے ہیں، احسان مند ہوتے ہیں، اور جس کے ہم احسان مند ہو جائیں اس کی اور نسلوں کی ہر وقت مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، بلائیں ٹلواتے ہیں. بلاؤں سے مراد میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں جادو، جنات، اثرات، بندشیں، بیماریاں، تکلیفیں، دشمن کا وار اور ناکامیاں، پریشانیاں. ہم اس کی بلائیں ٹلواتے ہیں، ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں، ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں. جو شخص، جو فرد یہ درود پاک پڑھتا ہے، ہم اور ہماری نسلیں پھر اس کی نسلوں کی خدمت کرتے ہیں. میرے پاس کتنے واقعات ہیں زندگی کے
मुलाकातें कर कर के लोगों से, हर बंदा उस दिन एक बंदा आया मेरे पास, कहने लगे हमारा बच्चा पैदा हुआ तो उसका खतरा किया हुआ था मां के पेट से। तो मेरे मुख्तलिफ वाकयात जिंदगी में आते हैं। कितने वाकयात ऐसे आए कि हमारे खानदान में कुछ जिन्नात हैं, हमारे खानदान में कुछ जिन्नात हैं, वो हमारा साथ देते हैं और वो कहते हैं कि आपके बड़ों के पास हम पढ़ते थे, आपके दादा परदादा फलां कुरान पाक पढ़ते थे, हम उनके पास पढ़ते थे, या वो अल्लाह वाले थे, हम उनसे अल्लाह अल्लाह सीखते थे। तो चूंकि आप हमारे बड़ों की औलाद हैं इसलिए आपका हम साथ देते हैं। तो कहा कि ये दरूद पाक पढ़ने वाले उस जिन ने कहा कि हम उसके ममनून होते हैं, उसकी नस्लों के खादिम बन जाते हैं, उसकी नस्लों के खादिम बन जाते हैं और उसकी नस्लों की खिदमत करते हैं। ये दरूद आप एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ते हैं या लाखों करोड़ों पढ़ते हैं या हजारों पढ़ते हैं, आप हमारी जो तस्बीह खाने की बैत की 3 तस्बीहात हैं, एक तस्बीह दरूद पाक है, एक तस्बीह तीसरा कलमा है, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार है। ये तीनों तस्बीहात जो बंदा करता है, आप ये दरूद पाक पढ़ लें और दरूद जितने भी हैं वो भी पढ़ सकते हैं। हर दरूद पाक का अपना नूर है, हर दरूद पाक का अपना सरूर है, हर दरूद पाक की अपनी कैफियत है। तो कहा जो ये दरूद पाक पढ़ता है उसकी नस्लों के हम ममनून होते हैं, मशकूर होते हैं, महबूब होते हैं, उसकी नस्लों के हम खादिम बन जाते हैं। और पूछा और क्या फायदा है? और कहा और फायदा यह है कि जो शख्स ये दरूद पाक पढ़ता है, ग़िज़ाएं जितनी भी ग़िज़ाएं हैं ये सारी उसके लिए राहत और शिफा का जरिया बन जाती है, राहत और शिफा का जरिया बन जाती है। और पूछा और क्या फायदा है? कहा जितनी भी अरवाह है, नेक रूहें, अरवाह नेक रूहें उसके लिए दुआओं में लग जाती है और कहते हैं कि या अल्लाह हमें या तो आप जिस्म अता फरमा, जो जिस्म तूने पहले दिया था हम इसकी जाके मदद करें, लेकिन तेरी मंशा यही है कि अब वापसी नहीं है, मौत के बाद वापसी नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह पर अपनी रहमत अता फरमा और अपनी मदद अता फरमा इस दरूद पाक के पढ़ने वाले के साथ। और फिर अल्लाह की रहमत और मदद आती है और उस दरूद पाक के पढ़ने वाले की मदद होती है और अरवाह उसकी मदद करते हैं, रूहें उसकी मदद करती हैं और दुआएं करती हैं, तवज्जुहात देती हैं। ये जिन्नात का फैज बता रहा हूं, ये जिन्नात के फैज के कमालात बता रहा हूं कि जिन्नात क्या हैरत अंगेज कमालात हैं उनके। एक दरवेश थे, उनके पास एक ऊंट का सर था, ऊंट का सर था खुश्क, ऊंट के सर को खुश्क किया हुआ था, ऊंट के सर को, और उसके मुंह में कलम था। उनका नाम था हकीम करीम बख्श। उसके मुंह में कलम होता था, इधर मरीज की नब्ज पकड़ते थे, इधर मरीज की नब्ज पकड़ते थे और इधर कहते थे हाँ भाई लिख इसका नुस्खा। ऊंट के सर का मुंह के कलम के आगे कागज पड़ा हुआ होता था और वो उसकी दवा लिखना शुरू कर देता था। एक नब्ज हाथ की पकड़ते थे, कभी दूसरी भी पकड़ लेते थे, पर इतनी देर में एक नब्ज के पकड़ते ही, एक नब्ज के पकड़ते उसकी दवा लिखी जाती थी और वो ठीक हो जाता था। और लोग कहते थे कि उनके पास हमजाद है, हमजाद है। तो आखिर में किसी ने पूछा कि ऊंट के सर क्या है? कहा मेरे साथ नेक जिन्नात हैं, मेरे साथ नेक जिन्नात हैं।
اور یہ نیک جنات اس شکل میں میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس شکل میں میرا ساتھ دیتے ہیں، میرے ساتھ نیک جنات ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ نیک جنات کیسے ہو گئے آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ بچپن میں جب میں نے الف پڑھا تھا، غور سے سننے کا واقعہ ہے، الف پڑھا تھا، الف، تو جب میں نے الف پڑھا تھا تو میرے ساتھ آ کے ایک شخص بیٹھ گیا تھا۔ میں بچہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا استاد ہے۔ استاد نے کہا کہ یہ الف با والا سبق یاد کر۔ میرے ساتھ ایک شخص آ کے بیٹھ گیا تھا اور مجھے سبق یاد کرایا۔ تھوڑی دیر میں نے سبق یاد کر لی۔ جب استاد کو جا کے میں نے سبق سکھایا تو میرا استاد حیران ہو گیا کہ اتنی دیر میں چھوٹا سا بچہ سبق کیسے سیکھ سکتا ہے۔ تو میں نے استاد سے کہا کہ استاد صاحب، آپ نے جو استاد بھیجا تھا اس نے مجھے سبق یاد کرایا۔ کہا کون سا استاد بھیجا تھا؟ کہنے لگے آپ نے اس شکل کا استاد نہیں بھیجا تھا۔ تو استاد نے میرے بچے ہونے کی وجہ سے کہا کہ بچہ ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں اس کا ذہن، حالانکہ وہ میں بچہ تو تھا لیکن واقعی استاد آیا تھا، بچہ تو تھا لیکن واقعی استاد آیا تھا۔ اور کہا کہ پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جو الف پڑھ رہا ہے نا، سارا قرآن ان حروف تہجی سے بنا ہے۔ پورے قرآن میں یہ جو الف ہے یہ 43,000 کئی سو ہیں، 43,000 سے زیادہ ہے پورے قرآن میں۔ الف 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 43,000 سے کہیں زیادہ ہے پورے قرآن میں الف، 43,000 سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کہا کہ یہ جو الف ہے، الف تجھے پڑھ اور مجھے ہدیہ کر دے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے رہتے، یہ نہیں کہا جن ہیں۔ بچے نے، کیونکہ بچوں کو ڈرایا جاتا ہے جن، تو کہا بچہ ڈر جائے گا۔ کہا ہم وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے رہتے تھے، تو الف با پڑھ اور ہم ہدیہ کرتے ہیں، الف با پڑھ اور ہمیں ہدیہ کرتے۔ ہم انسانوں سے پہلے رہتے تھے، ہم وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے رہتے تھے۔ اور کہا کہ میں نے وہ انسانوں کو، وہ الف با ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی، الف با جو ہے ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ بس اس کے بعد میرے اوپر علم اور معرفت کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ ابھی چھوٹا سا ہی تھا تو مجھے بہت کچھ راز نظر آتے تھے جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے، بہت راز نظر آتے تھے جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے صرف الف با سے لے کر یا تک جنات کو ہدیہ کیا بس، اور جو پڑھتا تھا ان کو ہدیہ کر دیتا تھا۔ ظاہر ہے الف سارا قرآن ہے، با سارا قرآن ہے، تو ہر حرف کی نیکیاں نہیں ملتی، 10 نیکیاں تو کم از کم ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں الف کتنی دفعہ پڑھا ہوگا بچہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بلف جو ہے بچہ کتنی دفعہ پڑھتا ہے الف، کتنی بار پڑھتا ہے الف 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 الف۔ میں سوات میں، پرانی بات ہے 1986 میں، 86 میں سوات میں تھا، تو وہاں ایک بچہ پڑھ رہا تھا، پٹھان بچہ تھا، اس کو اردو پڑھا رہے تھے، آتی نہیں تھی اردو۔ استاد اس کو پشتو میں کہتا تھا اردو سے روایا یہ پڑھ، اس طرح کا لفظ تھا۔ وہ بچہ کہتا تھا گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی۔ مجھے آج تک وہ لفظ یاد، میں نے اتنا سنا اس پختون بچے سے، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی۔ کوئی گھوڑے کی کہانی ہوگی، تو مجھے آج بھی یاد ہے 86 کا واقعہ۔ کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں 86 کو، 40 سال ہو گئے، مجھے آج بھی یاد ہے گھوڑے پر سرخ زین تھی۔ سن 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 کے کہنے لگے کہ جو الف با پڑھتا ہے وہ سارا الف با ہدیہ کر دے، ہمیں ہدیہ کر دے، اور ہم اس الف با کا نور تجھے دیتے ہیں۔ تو کہا یہ اس الف با کا نور ہے سر، یہ اس الف با کی بہاریں ہیں ساری۔ پھر کہا میں نے جتنا بھی نوری علم پڑھا
नूरानी इल्म पढ़ा, फिर वो मैं उन जिन्नात को हदिया करता गया। कहा बाद में बड़ा होने के बाद मुझे महसूस हुआ वो तो जिन्नात थे जो कहते थे हम वो मखलूक है जो इंसानों से पहले जमीन पे रहते थे। बाद में पता वो तो जिन्नात थे। बात मैं कर रहा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू की। इस दरूद पाक की कमालात और बरकत कि जिन्नात आके साथ बैठ जाते थे और जिन्नात भी आके साथ बैठ के पढ़ते थे। और फिर जिन्नात में ये फायदे बताए हैं जो मैंने आपको बताए। एक दो फायदे और भी हैं इस कि जिन्नात में ये फायदे बताए जो मैंने आपको बताए। एक बाबा जी थे, उनके सामने जड़ी बूटियां बोलती थी हमारे ये फायदे हैं, हमारे ये फायदे हैं, हमारे ये फायदे। जड़ी बूटियां बोलती थी। तो किसी ने पूछा ये क्यों बोलती हैं? फरमाया अल्लाह ने मुझे शरह सद्र किया है, कश्फ किया है, इनकशाफ दिया है। अब बूटियां अपने फैज, फवायद, कमालात और बरकत खुद बोलती हैं कि हमारे ये फायदे हैं, हमारे ये फायदे हैं। बूटियां बोलती हैं और जड़ी बूटियां बोलती हैं कि हमारे ये कमालात हैं, हमारे ये फायदे हैं। जड़ी बूटियां बोलती हैं। उन्होंने बकायदा फिर उस पर किताब लिखी, गैबदान के नाम से, हकीम गैबदान के नाम से किताब लिखी बकायदा। उनके सामने जड़ी बूटियों ने बोलना शुरू कर दिया। यह दरूद जिन्नात, नेक और औलिया सालिहीन जिन्नात का सबसे महबूब दरूद है। नेक औलिया साले जिन्नात का सबसे महबूब दरूद पाक है। और इस दरूद पाक के पढ़ने से औलिया, नेक, साले जिन्नात उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, उसकी नस्लों की खिदमत करते हैं, उसकी नस्लों से बलाएं, आफतें, मुसीबतें, हत्ता कि यहां तक एक जिन ने बताया किसी बताने वाले को कि हम उस बंदे का बाकायदा दिफा करते हैं। अगर कोई शरीर और कोई काला, कोई चूड़ा, कोई ऐसा जिन जो उसको तकलीफ दे रहा हो, इस बंदे की तरफ से उस जिन से बाकायदा हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और कहा जब हमें शिकस्त होने लगती है, अगर वो ज्यादा आतिशी है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी ज्यादा जहरीला और आग वाला है, फिर यह दरूद हमारी मदद करता है और हम यह दरूद पढ़ते हैं, उसकी और हमारे दरमियान में ढाल आ जाती है और हमारी हिफाजत होती है। वहां ताकतवर से ताकतवर जिन भी, ताकतवर से ताकतवर जिन भी कुछ नहीं कर सकता। उसका मुकाबला हम करते हैं। ताकतवर से ताकतवर जिन भी कुछ नहीं कर सकता। उस मुकाबला हम करते हैं, लेकिन हमारा साथ कौन देता है? ये दरूद पाक, ये दरूद की ताकत है, ये दरूद पाक की कुव्वत है। मैंने मक्का मुकरमा में एक दरवेश को देखा, बैठे तस्बीह में, सफेद रंग की तस्बीह थी, छोटी सी, उसे पढ़ रहे थे। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? कहने लगा किसी ने मुझे आके कहा कि आपने ख्वाब में मुझे ये दरूद बताया है। तो मुझे तो पता नहीं मैंने ख्वाब में बताया ना बताया, पर मैंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा वो कौन सा दरूद है? तो कहने लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू। ये दरूद है, ये दरूद है जो मैं बैठा पढ़ रहा हूं। मुझसे कहने लगे जिन्नात से बहुत राज मिलते हैं, जिन्नात से बहुत नुस्खे और टोटके मिलते हैं और बड़ी दवाइयां मिलती हैं उनसे, इलाज मुआवजे की राहें मिलती हैं उनसे, इलाज मुआवजे के रास्ते मिलते हैं उनसे, जिन्नात से। मैंने पिछले दर्स में दो अनमोल खजाने के वाक़या सुनाया था और मैंने अर्ज किया था कि इसके बारे में बताऊं कि इसके पढ़ने से क्या होता है। दो अनमोल खजाना नंबर 2, या लतीफम बेखल्की, या अलीमम बेखल्की, या खबीरम बेखल्की, उल्तफ बी, या लतीफु
یا علیم یا خبیر. جاگ رہے, اپنے دائیں بائیں دیکھیں کوئی سو بھی رہا ہوگا, احتیاطاً احتیاطاً. یہ وہ الفاظ ہیں, یہ وہ اسماء حسنہ ہیں, یہ وہ مبارک بول ہیں جو اللہ کی کائنات کے رازوں میں سے راز ہیں, اور رازوں کو اندر سے بتاتے ہیں کہ کائنات کے راز ہیں اور رازوں کے راز ہیں. رازوں کے راز کیا ہے؟ مکان ہے, اس کی چابی کھولی, کمرہ ہے, پھر اس کی چابی, پھر کمرہ کھولا, الماری ہے, پھر اس کی چابی ہے, پھر الماری کھولی, الماری کے اندر ایک خفیہ خانہ ہے, پھر اس کی چابی, پھر وہ خفیہ خانہ کھولا, اس خفیہ خانے کے اندر ایک باکس ہے, پھر اس کی چابی, پھر اس کے اندر سے قیمتی جواہرات ہیں. تو وہ جو اندر چھوٹا سا باکس ہے, ڈبہ ہے, جس کے اندر چھوٹا سا تالا ہے, وہ ہے رازوں میں سے راز. وہ رازوں میں سے راز, وہ رازوں میں سے راز, وہ رازوں میں سے راز, وہ رازوں میں سے راز ہے, اور حقیقی رازوں میں سے راز ہے. یہ جو ورد ہے, یہ ورد ہے. ایک بزرگ کہنے لگے کہ میں اونٹ کی سواری کے ساتھ, اس میں سارا سامان, پانی, کھانا بندھا ہوا تھا, کھانا بندھا ہوا تھا. سفر کو نکلا, میں نے اونٹ کو باندھا اور سو گیا, تھکا ہوا تھا. تو جب اٹھا تو دیکھا نہ اونٹ, نہ سواری, نہ کھانا. میں نے ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, مجھے نظر نہ آیا. اب صحرا میں اونٹ اور سواری نہ ہو, پانی نہ ہو تو موت ہوتی ہے. مجھے ایک دفعہ واسطہ پڑھا, بلکہ 2-3 دفعہ پڑھا. سخت سردی تھی, پانی ختم ہو گیا. میں ریت کے صحرا میں تھا, ریت پہ پانی تھی, اوس تھی, لیکن پی نہیں سکتے تھے. اگر زبان لگاتے تو ساری ریت اندر جاتی تھی. اب کیا کریں؟ اور اسی ریت سے تیمم کیا, قبلے کے تعین کا اندازہ کیا, اور نفل حاجت کے پڑھے اور سورۃ یاسین پڑھنے لگے. ایک صحرائی ہمارے ساتھ تھا, وہ زیادہ پریشان نہیں تھا. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زمین کے ساتھ کان لگاتا تھا. کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کوئی چیز ہماری طرف آ رہی ہے. یہ صحرائی, جسے ہم صحرائی کہتے ہیں, عرب میں ان کو بدو کہتے ہیں, یہ اتنے زیرک سمجھدار ہوتے ہیں, اونٹ کی لید اٹھا کے اس کو توڑ کے سن کے بتا دیتے ہیں یہ کس علاقے کا اونٹ ہے, کس قبیلے کا اونٹ ہے, کس جگہ کا اونٹ ہے. اونٹ کی لید سے یہ ساری نظام بتا دیتے ہیں. اونٹ سے تو کہا اس صحرائی سردار, تو اس میں اپنی بات کر رہا, وہ صحرائی بار بار زمین کے ساتھ کان لگاتا تھا. اب مایوسی تھی, پانی ختم ہے, کب تک چلیں گے, کہاں تک چلیں گے. اچھا, اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ملتان کا ایک بہت بڑا سیاسی آدمی اپنی بڑی لینڈ کروزر کے ساتھ شکار کھیلنے آیا. اس کا کوئی ٹائر, کوئی گاڑی, کوئی چیز کمی بیشی ہوئی. آخر اس نے گاڑی کو چھوڑ کے چلنا شروع کیا. کب تک چلتا؟ راستے میں گر گیا. گدھے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں, اور ابھی وہ سانس پوری نہیں نکلتی, وہ نوچنا شروع کر دیتی ہیں. سانس نہیں نکلتی ہے, اور جانور وہاں موجود ہوتے ہیں کھانے والے, باقی صرف ہڈیاں ہی بچتی ہیں, اور وہ ہڈیاں جو سخت ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ تو نرم ہڈیاں بھی کھا جاتے ہیں. تو وہ بار بار دیکھے, مجھے نفل اور سورۃ یاسین کی برکات کا سب سے پہلے تجربہ وہاں ہوا تھا. یہ بات 30 سال سے زیادہ, 35 سال سے زیادہ پرانی. 2 نفل پڑھ رہے ہیں, پھر سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں. سورۃ یاسین جن کو یاد تھی,
مجھے چونکہ یاد تھی، میں پڑھ رہا تھا، ایک دو اور بھی تھے جن کو یاد تھی، باقی بیٹھے ذکر کر رہے تھے، دو نفل پڑھ رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے پہ بشاشت آئی، کہنے لگا ایک ٹینکر بوزر ہماری طرف آ رہا ہے، بوزر ٹینکر ہماری طرف آ رہا ہے۔ نہیں کہا کوئی گاڑی آ رہی ہے، یہ نہیں کہا۔ حیران ہوئے۔ اچھا میں نے خود زمین کے ساتھ کان لگا کے دیکھے، میں نے کہا مجھے تو کچھ احساس نہیں ہو رہا، لیکن فرق یہ تھا کہ میرے پاس کان تھے، اس کے پاس خوردبین تھی، مائکروسکوپ تھی، تو وہ اپنی خوردبین سے جو دیکھ رہا تھا میں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنی خوردبین سے جو دیکھ رہا تھا وہ میں نہیں دیکھ رہا۔ تو اس نے دیکھنا شروع، اس نے پھر کان لگاتا تھا، کہا کوئی مشین ہے، گاڑی ہے ہماری طرف آ رہی ہے۔ آخر کار بہت دیر کے بعد دور سے ایک پانی کا ٹینکر آیا، پانی کا ٹینکر جو وہاں کی رینجر اور فوج جو رینجر تھی ان کے لیے پانی لاتا تھا، ان کے لیے، اور وہاں کے وائلڈ لائف کے جو کیمپ تھے ان کے لیے پانی لاتا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اس لک و دک صحرا میں یہ بندے کہاں سے آ گئے؟ تو کہا کہ تم کہاں ہیں؟ کہا میں تو راستہ بھول گیا۔ سورۃ یاسین اور نفل کی برکت کے اللہ نے اس کو راستہ بھلوا دیا، اس کو اللہ نے راستہ بھلوا دیا، اور وہ راستہ بھول گیا، اور وہ راستہ بھول گیا۔ اللہ نے اس کو راستہ بھلوا دیا، اور وہ راستہ بھولا اور ہمیں پانی دیا، اور پانی دے کر ہمیں پانی دیا، اور پھر وہ اپنی منزل پہ چلا گیا۔ اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے کائنات کے رازوں میں راز کیا ہے۔ یہ جو انمول خزانہ نمبر 2 ہے، یہ کائنات کے رازوں میں سے راز ہے۔ جب بندہ پڑھتا نا یا لطیفم بخلقہ ہی، لطف و کرم کے جتنے بھی خزانے، راز، عطائیں، عنایات جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ سب کے سب اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یا لطیفم بخلقہ، اور جب بندہ پڑھتا ہے یا علمم بخلقہ ہی، اللہ کے علم کے خزانے جو اللہ کے علم میں ہیں، علم بندے کو پتہ نہیں، اللہ نے جتنے بھی کائنات میں علوم دیے ہیں، یہ سارے علوم میرے رب کے علم کے خزانوں میں سے خزانے ہیں۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ علم کے خزانے یا علیم بخلقہ ہی، اور اللہ کی جتنی بھی کائنات میں خبریں ہیں فرشتے دیتے ہیں یا اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، تو یہ اللہ پاک اس کے لیے یہ دروازے کھول دیتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے پردے اللہ نے دیے ہیں، اللہ چاہے پردے ہٹا دے۔ جنات کے سامنے پردے اللہ نے دیے ہیں، اللہ چاہے پردے ہٹا دے۔ تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے پختہ ہو جاتا ہے، میں لفظ پختہ کہہ رہا ہوں، یعنی اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کا کمال اس بندے کو مل جاتا ہے، اور اللہ اس وظیفے کی طاقت تاثیر کو کھولتا ہے، اس وظیفے کی طاقت اور تاثیر کو کھولتا ہے اس بندے پہ، اور اس کے سامنے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جنات بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کائنات کے نظام، اور کتنے بے شمار واقعات ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنات پرندوں کی اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دی، پرندوں کی اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دی۔ کتنے ایسے ہیں جس میں اللہ نے پرندوں اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دی، کہ پرندے اور بے زبان ان کی بولیاں اسے نظر آتی تھی۔ تو میں نے پچھلے دفعہ ایک صاحب کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ میں نے جنات سے ملنا ہے، میں نے جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ہے، میں نے جنات سے دوستی کرنی ہے، میں نے جنات سے استفادہ کرنا ہے، میں جنات کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، آج بھی عرض کروں گا کہ جنات سے دوستی اچھی ہے، ان کو قید کرنا اچھا نہیں۔ کوئی بھی چیز، پرندہ بھی ہے، وہ بھی قابو میں نہیں آنا چاہتا، وہ بھی قید میں نہیں رہنا چاہتا۔ پرندہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے اور میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے جب یہ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، تو اس نے ایک دفعہ محسوس کیا، ایک میدان میں جا رہا تھا، صبح کا وقت تھا، الصبح،
फजर के बाद अभी सवेरा छा रहा था और अंधेरा कट रहा था, सुबह सुबह का वक्त। उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई जाग रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं, कोई तस्बीह कर रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं। तो ये कहने लगा कि ये रात कोई काफिला आया था, यहां कोई परदेशी है, उनके सामने सवारियां भी बंधी हुई हैं, कोई परदेशी है, तो यह परदेशियों का काफिला था। तो यह अपनी राह पे चला तो वहां से एक परदेशी आया और कहने लगा कि वाकई हम परदेशी हैं, पर तुझे नजर आए, किसी और को नजर नहीं आएंगे। तो एकदम इसकी आंख खुली, ये क्या कह रहे हैं? तो कहा कि या लतीफम बेखलकी वाला पूरा वजीफा पढ़ा। कहा वो वजीफा भी पढ़ता है और फिर हैरान होता है। तो कहा मुझे सबसे पहला जो वाकया मिला, जिन्नात को देखने, जिन्नात से मिलने का ये वाकया मिला। मैदान था, इधर उधर दुकानें, कुछ घर थे, दरमियान में मैदान था। और कहा मैं उस मैदान के अंदर मैंने देखा कि काफिला है और काफिले का हर बंदा, कोई सो रहा, कोई जाग रहा, कोई सवारियां बांध रहा, कोई खाना खा रहा, कोई तस्बीह कर रहा, कोई क्या, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। कम से कम कुछ 400-500 अफराद होंगे उस काफिले में। तो वो कहने लगा, मैंने समझा कोई काफिला, तो जानने लगा कि ये वजीफा भी करता है और फिर हैरान होता है कि हम तुझे नजर ना आए। कहा कि तूने जिस शौक, जिस जज्बे से, और कितना अर्सा, कई महीने, साल, 1.5 साल तूने जो वजीफा जिस शौक और जज्बे से पढ़ा है, अब सारी जिंदगी हम तेरी आंखों से ओझल नहीं होंगे और सारी जिंदगी हम तेरे साथ रहेंगे और सारी जिंदगी तेरा साथ देंगे और सारी जिंदगी तेरे साथ हमारा ताल्लुक और राब्ता होगा। सारी जिंदगी हम तेरे साथ होंगे, हम तेरे साथ रहेंगे और हमें तुझसे दोस्ती होगी, तुझे हमसे दोस्ती होगी, हम तेरे दोस्त होंगे, तू हमारा दोस्त हो। का सबसे पहला वाकया ये, अल्लाह के ऐसे नेक बंदे इसी तरह दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह के ऐसे नेक बंदे इसी तरह उनका ताल्लुक बन जाता है। अल्लाह ने कहा, मेरे वालिद ने कहा कि फलां कुएं का पानी, माता राम का फलां जो है कुआं है माता राम का, उस माता राम के कुएं का पानी मीठा है, ये मिट्टी का डोल है, छोटा सा मटका, ये भर के ले आओ। फिर मैं छोटा था और कुआं चलाना पड़ता था, जिसमें बैल होते थे, जब बैलों की तरह कुआं चलाना पड़ता था। कुआं भारी था। तो कहा कि मैंने कुआं जो है, मैं हैरान हुआ कैसे चलाऊं। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, तू या लतीफम बिखलकी क्यों नहीं पढ़ता? तो कहने लगा, मैंने या लतीफम बिखलकी पढ़ना शुरू कर दिया। पर एक बात याद रखना, मैं आप सबसे कह रहा हूं, मेरे सामने पुरसुकून सोने वाले भी और बेचैन मुखलिस जो तलब से बैठते हैं, वो भी एक बात मैं हकीकत कहूंगा, जिसको मिला है बेचैनी से मिला है। जब नींदें उड़ जाती है ना, जब चैन खत्म हो जाते हैं, फिर वहीं मिलता है। जब नींदें उड़ जाती हैं, जब चैन खत्म हो जाते हैं, मिलता वहीं है। जो कहे कि किसी फकीर की महफिल में भी जाके सोए, घर भी सोए, गाड़ी में भी सोए, सवारी में भी सोए, खाते भी सोए, पीते भी सोए, और कहे मेरे ऊपर कायनात के राज खुल जाएं, अल्लाह चाहे तो कर दे, वैसे असबाब नहीं है। सोने वाले की मिसाल ऐसे है, बारिश हो रही है, बर्तन ऊंधा पड़ा है, फिर जो देखा बर्तन के अंदर एक कतरा पानी ही नहीं गया। तो कहा मैंने ना या लतीफम बिखलकी पढ़ना शुरू किया। या लतीफम बिखलकी, पर पढ़ा कैसे? मैं छोटा सा हूं, कुआं बहुत बड़ा है, पुराने कुएं बहुत कुशादा होते थे, बहुत बड़ा कुआं है, पर मैं छोटा सा हूं, कुआं है, और उस कुएं के से मैंने पानी लेना है, मैं क्या करूं? वालिद ने कहा इसमें मीठा पानी ले आ, और मैं मीठा पानी लेने गया।
تو کہا اچانک اندر سے آواز آئی کہ یہ پڑھ یا لطیفم بخلقی، یہ آواز نہیں پڑھ، اور کہا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند بار ہی پڑھا تھا، تو 2-3 بار، بس چند بار سے مراد 2-3 بار مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے خوشبو آ رہی ہے، مخلوق ہے، ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے، جیسے آپ اندھیرے میں ہو، اندھیرا اتنا گہرا نہ ہو کہ آپ کچھ نظر نہ ہوتا ہو، ہلکا اندھیرا میں، تو آپ کو ساتھ کا وجود کا احساس ہوتا ہے، کوئی ساتھ اور وجود بھی ہے۔ مجھے کہنے لگے مجھے احساس ہوا، اور وہ ساتھ چلا رہے تھے، میں ہاتھ لگا رہا تھا۔ کہنے لگے مجھ سے، کہنے لگے پانی نکلنے دے، تازہ پانی بھر کے جا، یہ کھڑا پانی صحیح نہیں ہوتا۔ تو کہا پانی نکالا، تازہ پانی بھر کے گیا، اور بالکل ٹھنڈا تھا۔ کہا جب میں والد صاحب کے پاس بھر کے گیا تو پی کے کہنے لگے کہاں سے بھر کے لایا؟ یہ وہاں سے بھر کے لایا، بہت ٹھنڈا پانی ہے، کمال ہے۔ اور انہوں نے مجھے دعائیں دی، کہا میں چھوٹا سا ہوتا تھا، مجھے بعض اوقات میری والدہ کہتی تھی کہ نانی اماں کے گھر جا، یہ سامان لے آ، دے آ۔ ان کے گھر کی گلیاں تاریک ہوتی تھی، اندرون پرانا شہر، تاریک گلیاں، کوئی لائٹیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ والدہ کا حکم انکار نہیں کر سکتا تھا، فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ کھانے پینے کی چیز تھی۔ نانی اماں بوڑھی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی حادثے میں فوت ہو گیا، اور کہا کہ میں ان کے ہاں جاتا تھا تو مجھے وحشت ہوتی تھی۔ ابھی عمر وہ نہیں تھی جس عمر میں خوف نہ آئے، بے خوف ہو جاؤ۔ تو میں کہتا یہی پڑھنا شروع کر دیتا تھا، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر، بس یہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا میرے ساتھ کچھ اور ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بہت سے لوگ ہیں، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، کوئی مائی ہے بچہ اس کا رو رہا اس کو پکڑ رہی، کوئی ایسے 1 منٹ میں رونق میلہ لگ جاتا تھا، رونق میلہ لگ جاتا ایک پل کے اندر۔ اور کہا کہ میں نانی اماں کے گھر، بعضوں کا نانی اماں کہتی تھی چھوٹا سا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہ نہیں۔ اس دور میں کہنے لگا ساتھ نیا ٹی وی آیا تھا، ایک بابا بابی تھے بوڑھے رہتے تھے، تو ان کے ہاں ٹی وی ہوتا تھا، تو لوگ ٹی وی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ تو نانی اماں نے ایک دفعہ چند بار کہا جا کے وہ ان کے گھر ٹی وی دیکھا، میں کہا منہ نہیں، مجھے ٹی وی کی ضرورت نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حیرت سے بازوں کا آتے گئے تو کیسا بچہ ہے تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی؟ کہنے لگے مجھے انمول خزانے کا مزہ آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ درود پاک اللہ سرانے بٹھا دے گا اور اس کے سوالوں کا جواب دے گا۔ روایات میں آتا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 محمد، میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو سب جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ کہا مجھے جو بھی مسائل ہوتے تھے، لگا ایک دفعہ اماں نے جگ دیا، ایک مخصوص جگ ہوتا تھا ہمارے پاس، اس میں جگ میں دودھ لاتا تھا ایک بندے سے، اس کا دودھ خالص ہوتا تھا بچہ تھا، شاید ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں گا، ٹھوکر لگی اور جگ ایسے جا کے دیوار کو لگا، پورا تو نہیں گرا، اس میں سے بہت سارا گر گیا۔ پریشان کیا کروں تو کہنے لگے مجھے اندر اندر ایک احساس خیال آیا، اندر ایک احساس اور خیال آیا کہ میں یا لطیفم خلقی نہ پڑھنا شروع کر دوں، اور کہا میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایسے محسوس ہوا کوئی ڈول لایا، اس ڈول میں سے گڑوی نہیں ہوتی وہ بھری اور میرے جگ کو لبریز کر دیا، حتیٰ کہ مجھے کہنا پڑا اور نہ ڈالیں،
گر جائے گا. کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے اور تیرا گھر جا کے پوچھا جائے تو کہاں گرا ہے, ہم تیری دوستی کی لاج رکھیں گے, تو اس سے محبت کی ہے تو محبت نبھائیں گے. اور کہا ایک دفعہ ایک جن کہنے لگا کہ تو نے یہ وظیفہ پڑھا ہے, یا لطیفم بخلقی کی بات کر رہا ہوں, بہت پڑھا ہے, اس وظیفے کی تاثیر تجھے ملے گی, خلقت ہوگی, دنیا ہوگی, جہان ہوگا, نظام ہوگا, رزق ہوگا, وسعت ہوگی, اور دنیا حیران ہوگی کہ یہ کیا ہے, اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ